ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج کا واقعہ تو میں نے پہلے بھی دوستوں کا مطالبہ تھا، خواہش تھی کہ آج کا آپ بیتی کا واقعہ بیان کروں۔ جی تو سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو واقعات میں بیان کرتا ہوں اس سے مقصود یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور وہی واقعات میں شیئر کرتا ہوں جس سے کوئی سبق نکلتا ہے، کوئی سبق ملتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی خطوط درست کریں۔ تو جس واقعات بتانا مقصود نہیں ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں آج، یہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ سبحان۔ تو ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا ایک شرف کی بات ہے، تو اس لیے اس واقعے کو آپ حضرات سے شیئر کرنا، اور جیسے خاص مریدین کو میں رمضان کے ہی لمحات میں ان کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں، تو اس لیے رمضان ہی کا ہمیں انتظار تھا کہ واقعہ شیئر کروں۔ اور پھر کہ یہ واقعہ چونکہ میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی شہید اسلام سلطان الفقراء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے، ان کے ساتھ بھی میں شیئر کر چکا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ چونکہ اس کی اتھینٹسٹی بھی بن چکی ہے، اس لیے اس واقعے کو میں آگے اگر شیئر کروں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نافع ہو۔ اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت حیات اور وفات کے حوالے سے کنٹروورشل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محدثین کا مذہب یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں جیسے کہ حدیث بتاتی ہیں، لیکن محققین علماء کا مذہب یہ ہے، اور خاص طور پر صوفیہ اکرام کا مذہب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور باقاعدہ بہت سے اولیاء کاملین کی ملاقات ان سے ہوئی ہے، اور وہ تاریخی حیثیت سے واقعات جو ہے وہ اتھینٹک موجود ہیں کہ ان کی عام طور پہ ملاقاتیں ہوئیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ کنٹروورسی بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کے اندر اعتراض ہو اور وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، ان کو بالکل حق ہے، کیونکہ معاملہ ایسا ہے اس میں ان کو اختلاف کا حق ہے، ان کو نہ ماننے کا حق ہے، ہم کو زبردستی نہیں، ہمیں اللہ نے جو دکھایا ہم اس کو ظاہر کریں گے۔ اور باقی یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کہہ رہا کہ جو پہلے کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ تو یہ تو ہوا یہ کہ یہ غالباً سن 1995 کا واقعہ، 95 کا واقعہ غالباً۔ تو میں جو ہے ہر سال میرا انگلینڈ جانا ہوا کرتا تھا، تو ایک تو اگست میں جاتے تھے ہم، خود ہمارے پیر و مرشد والد نسبتی حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس کے لیے، برمنگم میں وہ کانفرنس ہوتی تھی، اس کے لیے جاتے تھے، اور کبھی رمضان میں بھی وہاں کے احباب بلا لیتے تھے تو رمضان میں بھی میں چلا جایا کرتا تھا۔ تو 95 تک تقریباً یہ میرا سلسلہ وہاں جانے کا رہا، اور غالباً یوں سمجھے کہ انگلینڈ کا یہ آخری سفر ہی تھا جو میں نے یہ کیا تھا۔ تو اس کے لیے کہ میں وہاں گیا، یہ رمضان سے پہلے کا سفر تھا، تو ترتیب ہی ہوتی تھی ہم پہلے عمرہ کرتے ہوئے پھر جاتے تھے، یا یہ کہ واپسی اب ہو رہی ہے تب عمرہ کرتے ہوئے واپس پاکستان آتے تھے۔ اس دفعہ ترتیب یہ بنی کہ عمرہ کرتے ہوئے، یہاں رمضان کا عمرہ تھا، رمضان کا عمرہ کرتے ہوئے ہم جو ہے جائیں گے انگلینڈ۔ اب وہ سارے سفر کی تیاری ہوگی، میں اکیلا ہی تھا، تو وہاں پھر احباب مجھے ریسیو کر لیا کرتے تھے، تو میں جو ہے وہاں کراچی سے میں نے فلائٹ لی، تو میں یہاں جو ہے وہ جدہ پہنچا، جدہ پہنچ کے مکہ پہلے پہنچے، مکہ میں ہم نے وہاں پہ جو اپنا عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد میں مدینہ طیبہ آ گیا۔ اچھا، یہ 3 دن یا 4 دن کا سٹے ہوتا تھا تاکہ پھر ہمیں آگے جانا تھا، کیونکہ وہاں پہ لوگ احباب بھی انتظار کرتے تھے۔ اب میں مدینہ جب ٹھہرا ہوں، اصل مدینہ کے اندر مدینہ سے احوال ایسے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ میں خود بھی حیران تھا کہ کچھ کوئی مختلف ہونے والا ہے۔ اچھا، ہاں، تو مدینہ یار مدینے والے کی برکتیں ساری، ہاں اصل تو وہی ہے۔ تو میں مدینہ طیبہ میں جب پہنچا تو وہاں صلاۃ و سلام کے لیے پیش ہوتے تھے، اور رمضان کا کتنا رش ہوتا ہے، تو روضہ اقدس پر پہنچنا تو آسان کام ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس وقت یہ اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا، میں نے سنا اب اقدام عالیہ کا حصہ بند کر دیا انہوں نے، لیکن اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ اقدام عالیہ کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے قدموں کی طرف کا جو ایریا ہے جی، اور ہمارے جو پیر و مرشد میرے والد نسبتی سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اقدام عالیہ میں بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو ہم بھی ان کے ساتھ جب عمرہ حج پہ گئے تو وہ اسی طرح ہم بھی وہاں بیٹھے۔ اب میں بھی جب سفر کر کے آیا تو میں بھی اقدام عالیہ میں بیٹھا، اقدام عالیہ میں۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے دسترخوان بچھ جاتے ہیں افطاری کے لیے، دسترخوان بچھ گئے، اقدام عالیہ میں بیٹھا ہوں۔ تو اب سامنے وہ
روزہ اقدس کی وہ ہے یہ ترتیب ہے کہ بھی قدم مبارک ہماری طرف ہے. تو میں بیٹھا ہوں اور لوگوں کو کھانا وانا لگ رہا ہے, تو میں بیٹھا ہوں تو میں ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں, تو میں نے یوں ایسے آنکھیں بند کی, مراقبے میں ایسے چلا گیا. اب مراقبے میں گیا ہوں تو مجھے روزہ اقدس منکشف ہو گیا. سبحان اللہ, روزہ اقدس منکشف ہو گیا. سبحان اللہ, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تخت شاہی پر بیٹھے, اللہ, سبز رنگ کا تخت ہے, انتہائی حسین و جمیل, سبحان اللہ, اور ادھر گو تکیہ لگا ہوا ہے مرون کلر کا, سبحان اور گو تکیے پہ آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے جیسے بادشاہ وقت نہیں بیٹھتا. اللہ, مجھے بیان بھی نہیں ہو رہا یہ کیفیت. وہ یوں بیٹھے ہیں اور آپ نے سر کے اوپر ایسا تاج پہنا ہوا جیسے کیا شاہی تاج ہوں گے, اور حسن و جمال کا کیا عالم, اور روب و دبدبہ کیا, آپ کی نور ہی پھوٹ رہا ہے, اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اچھا عجیب بات یہ کہ جتنے خدام پھر رہے ہیں, اچھا ٹیک لگا کے آپ پوری مسجد نبوی کے اندر نا احکامات جاری کر رہے ہیں, اشارہ کرتے ہیں انگلی سے, اس کو دے دو کھانا, اس کے آگے روٹی رکھو, اس کے آگے یہ چیز رکھو, یہ کر رہے ہیں. یعنی جیسے وہاں جو خدام جتنا کام کر رہے ہیں وہ تو اس وقت ان کے شروع ہوا کہ رسول اللہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ, اب میں بھی بیٹھا ہوں مراقبے میں, تو میرے سامنے ایک آدمی آتا ہے جو لوگوں کو چیزیں بانٹ رہا ہے, اور وہ پاکستانی آدمی ہے, مجھے آج تک یاد ہے پاکستانی آدمی ہے, چہرے مورے سے پتہ چل جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی ہے اور سبز رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ہری ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اور ذرا بھاری سا اس کا چہرہ گول. تو وہ چلا آ رہا ہے تو اس کو اشارہ کرتے ہیں, میرے لیے اشارہ کرتے ہیں, ان کے آگے یہ ڈبل روٹی رکھو. وہ ایک بند سا ہوتا ہے نا روٹی کا, ہے بالکل, بالکل وہ بند سا, آپ اشارہ کرتے ہیں میری ان کے آگے یہ رکھو. اور پھر وہاں زاتر ہوتا ہے, وہ زاتر, تو آپ اشارہ فرماتے ہیں ان کے سامنے زاتر بھی رکھو, اور وہ میرے سامنے رکھتا ہے. اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیدار کر رہا ہوں تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو احکام جاری کرے, اس کے آگے یہ رکھ دو, اس کو یہ دے دو, اس کو کھجورے دے دو. تو میرے لیے جب یہ کہا تو اس بندے نے جیسے میرے آگے رکھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نگاہ ہٹا کے یوں سامنے دیکھا دسترخوان پہ, جیسے میں دیکھا میری آنکھ کھل گئی, یعنی میں وہ کیفیت ختم ہو گئی. جب آنکھ کھولی تو آدمی میرے سامنے وہی چیزیں رکھ رہا تھا. اچھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یعنی یہ تو کمال ہے, یعنی وہی چیزیں رکھ رہا تھا, وہ زاتر رکھ رہا تھا, اور وہ ڈبل روٹی کا ٹکڑا جو ہے بند کا وہ میرے سامنے رکھ رہا تھا. اور میں ایک دم وہ کیفیت ختم ہوئی انکشاف کی. میں نے کہا اوہ یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور میں نے یوں دیکھا تو نگاہ ہٹی تو اس کے ساتھ وہی آدمی وہ چیز رکھ رہا ہے, یہ کیفیت. اس کے بعد جو ہے مجھ پر خیر رقت طاری ہو گئی. افطار کا وقت قریب آئے, لوگ دعائیں کرنے لگے, تو میں اپنی خاص دعا پڑھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں وہ بھی پڑھتا رہا, اور وہ افطاری سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد خیر ہم اپنے صلاۃ والسلام پڑھ کے اپنے چلے گئے مقام پہ. اگلے دن میری واپسی تھی. اگلے دن میں نے پھر آ کے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میں سلام کر کے میں نے جانا ہے. تو اب میں جب آیا تو رش پورا پیچھے سے لائن لگی تھی. آپ کو پتہ ہے جنت البقیع میں سے گزرنا اتنا لمبا رش پاسبل نہیں. اب میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کیونکہ ابا جی شہید جو ہے مولانا یوسف ریحانوی, وہ جس دن رخصتی کا وقت ہوتا تھا اس دن آپ مواجہ شریفہ کی طرف بیٹھ جاتے تھے. سامنے سلام کیا, پیچھے مواجہ شریفہ کا صف اول کی طرف بیٹھ جاتے تھے. اور میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے کہ یوں روتے تھے جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے. یعنی جیسے آج جدائی کا دن ابھی رخصت ہونا ہے تو وہ بیٹھے بلک بلک کے روتے تھے. ہم دیکھتے کہ ابا جی رو رہے تھے جیسے ابھی جدا ہونا ہے. محبت عشق کا یہ عالم ہوتا تھا. اب میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کی طرف کیسے پہنچوں, اتنا رش ہے. تو میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. تو میں وہ باب بقیع جو ہے اس طرف آ گیا. تو میں نے کہا یہیں کھڑے ہو کے دور سے سلام کر لیتا ہوں. تو وہ گنبد خضرا نظر آ رہا ہے, اور دور سے میں نے وہیں سے کہا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رش بہت ہے اور آپ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, اور میری اتنے بجے فلائٹ ہے اور میں نے انگلینڈ پہنچنا ہے. تو یا رسول اللہ میں یہیں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میں یہ دہرا رہا ہوں. اچھا میں نے جب یہ بات کہی تو ایسی میں باب بقیع کی طرف چلنا شروع ہو گیا. ایسے لگا کوئی ایک ناگہانی کوئی ایسی طاقت جو مجھے آگے بلا رہی ہے.
حالانکہ وہ راستہ نکلنے کا ہے، جانے کا نہیں ہے. جانے کا نہیں. تو میں چلتا آہستہ آہستہ چلتا جا رہا ہوں، اور یہ پڑھتا جا رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں. مجھ پر کیفیت ہے، رقت ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، میں بڑھ رہا ہوں آگے. دل میں نے سوچا کہ اب بالکل دروازے کے قریب آ گیا. میں کہ یہاں تو شرطے کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے اور لوگ نکل بھی رہے ہیں، یہ شرطے تو مجھے اندر نہیں جانے دیں گے، تو الٹا راستہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ایک ناگہانی چیز، اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ. آپ کی توجہ نظر کرم مجھے کھینچ رہی تھی. تب میں چلا جا رہا ہوں یہاں تک کہ میں دروازے کے اندر گھسنا شروع ہو گیا. اب یقین کریں لوگ چند ایک نکل رہے تھے اور وہ پولیس والے دو کھڑے ہیں. جیسے میں قریب پہنچا ہوں ایک پولیس والا ادھر دیکھنے لگ گیا، دوسرا ادھر دیکھنے لگ گیا. سبحان اللہ. یہ تو عجیب نظارہ، ادھر دیکھنے لگے اور میں اندر انٹر ہوا. اور جو لوگ نکل رہے تھے وہ نکلتے نکلتے مجھے یوں دیکھ بھی رہے تھے کہ یار یہ بندہ الٹا اندر جا رہا ہے اور میرے رستہ بنتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. چلتا چلتا میں بالکل مہاجر شریفہ کے سامنے کھڑا ہوں. یعنی وہ تو عجیب وقت، کیفیت. اب میں سامنے کھڑا اور میں نے یوں ہاتھ باندھ لیے اور گناہ گاروں مجرموں کی طرح یوں سر ڈال لیا اور میں نے رونا شروع کر دیا. رو رہا ہوں. ایسی کیفیت ہو گئی کہ بس ناقابل بیان یہ کیفیت. اور ایسے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں دیکھ رہے ہیں نگاہ بھر کے، اور میری نگاہ نہیں اٹھ رہی کہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ پاؤں آپ کو، آپ کے چہرے انور کو دیکھ پاؤں. یوں لگ رہا کہ دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے شرم کے بارے سر نہیں اٹھ رہا. اور میرا ایک مزاج تھا، میں اپنے بزرگوں کے سامنے بھی میری نگاہ نہیں اٹھتی، میں والد کے سامنے بھی نگاہ نہیں اٹھتی تھی، ادب سے نگاہ نیچے رکھتا تھا. اب وہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، میں کیسے نگاہ اٹھاؤں؟ میں رو رہا ہوں. اور یہی دل میں سوچو کہ اے اللہ کے رسول، مجرم آج آ گیا ہے، اس مجرم کو اب اللہ کے ہاں معاف کروانا آپ کا کام ہے، مجھے معاف کروا دیجیے. میں یہ دل میں باتیں کر رہا ہوں. اب یہ کرتا رہا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب دعا کرنی ہوتی ہے تو وہ شرطے جو ہے وہ آپ کو رخ موڑ دیتے ہیں کہ آپ دعا کر لیں ادھر بیت اللہ منہ کر کے. تو میں نے اس کے بعد ادھر منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی. اب یقین کریں میں دعا کر رہا ہوں تو دائیں بائیں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ان پر کیا تاری ہو، سارے میری دعا میں شریک ہو گئے. میں دعا کروں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اتنی آواز آتی آمین اللہم آمین. تو اب میں دل میں سوچوں کہ یار اتنی آوازیں. تو میں نے آنکھ کھولی، عرب و عجم، کالے گورے، یوگنڈا کے لمبے لمبے کالے، سارے نے مجھے گھیرا ہوا ہے اور میری دعا کے ساتھ آمین کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ توجہات پڑھ رہی ہیں، آمین کر رہے ہیں. میں دعائیں میں مجھ پر اور کیفیت ہوگی. میں نے اور دعائیں شروع کر دیں عربی کے اندر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سب آمین اللہم آمین. اچھا اس دوران میں کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ کوئی بھی آتا دعا کے دعا میرا سر چوم لیتا ہے، کوئی میرا کندھا چوم لیتا ہے، کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے. تو میں یوں آنکھ کھولتا ہوں تو کوئی یوگنڈا کا کالا 6 فٹ کا جناب وہ میرا سر چوم رہا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی میرے پیچھے سے چوم رہا ہے. یہ نظارہ سبحان اللہ. کیونکہ نظر رسول اللہ کی پڑی ہوئی، سب چوم رہے ہیں اور میں جناب دعائیں مانگ رہا ہوں. میں پوری دعا جیسے ختم کی تو کئیوں نے مجھے گلے لگا لیا، محبت سے چومنے لگے. اچھا اس دوران میں شرطا جو ہے اس نے ٹچ سے مس نہیں کیا، حالانکہ تھوڑی سی گیدرنگ ہو جائے تو وہ یلا یلا کرتے ہیں. تو لیکن میں وہاں 5 10 15 منٹ دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا. یعنی وہی بات جو پہلے دن ظاہر ہوئی تھی کہ کنٹرول وہاں سے ہو رہا ہے. وہ جناب میں اس کے بعد دعا کی. اب میں اپنا باب بقی سے نکلا اور پھر اپنے مقام پہ. اب وہاں سے پھر جو ہے میری فلائٹ تھی انگلینڈ کی. میں انگلینڈ پہنچ گیا. انگلینڈ چلا تو انگلینڈ میں لیسٹر پہنچا. لیسٹر میں وہاں ایک عالم ہے مولانا آدم صاحب ہیں. وہاں جامع مسجد لیسٹر، جو انگلینڈ کے لوگ جو سن رہے ہیں تو انگلینڈ کے لوگ لیسٹر کے اندر جامع مسجد کو جانتے ہیں. تو جامع مسجد کے اس وقت امام خطیب غالباً اب بھی ہوں گے تو مولانا آدم. تو غالباً حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے ہیں، میں نے سنا تھا، یا ڈھابیل سے فارغ ہیں. وہ ڈھابیل میں حضرت بنوری پڑھاتے تھے، شاید اس وقت انہوں نے پڑھا. ان کے داماد مولانا فاروق وہ بہت سی بکس وغیرہ کی سیلنگ کا کام بھی کرتے، عالم ہیں. وہ ان کے ساتھ ہماری ہیلو ہائی دوستی تھی تو گویا کہ ہمارے میزبان تھے. میں لیسٹر پہنچا تو خیر وہاں انہوں نے کہا جی آپ جو افطاری ہمارے گھر کرنی ہے. تو مولانا آدم صاحب کے گھر بھی ہم نے افطاری کی. مولانا آدم صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے وہاں کھانا وانا کھایا. اچھا اگلے دن بھی میں لیسٹر میں ہی تھا تو اگلے دن عصر کی نماز کا وقت تھا.
تو خیال ہوا کہ عصر کی نماز جامع مسجد میں مولانا آدم صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیونکہ مولانا آدم صاحب بیان بھی عصر کے بعد کیا کرتے تھے اور وہاں پر جو بہت مجمع اکٹھا ہوتا تھا۔ اب یہ میں وہاں جامع مسجد لیسٹر کے اندر پہنچا ہوں۔ اب جیسے میں جامع مسجد لیسٹر کے اندر داخل ہوا ہوں تو پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ انتظار میں بیٹھے کہ ابھی نماز کھڑی ہونے والی ہے، صف بندے سے بندہ لگا ہوا ہے جیسے رمضان میں دنیا ہوتی ہے۔ تو اور سائڈ سے تھوڑی سی جگہ تھی، وہ جگہ سے اس سائڈ پہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ بھی جانے کا ایک راستہ تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا ہوں اس طرف تو ادھر سے ایک شخص یوں چلتا ہوا آ رہا ہے، اچھا تیزی سے چلتا آ رہا ہے، اور اسے مجھے یاد ہے سفید شلوار سفید کرتا پہنا ہوا ہے اور سفید ٹوپی اس کے سر پہ ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے داڑھی جو ہے وہ یعنی وہ ہے کھچڑی داڑھی جس کو کہتے ہیں، نہ سفید ہے پوری نہ پوری کالی ہے، ذرا مکس ہے، اچھا اور اچھا قد ہے اور عجیب اچھا نورانی چہرہ ہے۔ تو مجھے لگا کہ ایک آدمی ادھر سے چلا آ رہا ہے، تو میں جیسے ہی یہاں پہنچا ہوں آگے تو آدمی میرے پاس آئے کہ السلام علیکم، مجھے سلام کیا اس نے، میں وعلیکم السلام، تو یہ اس نے مجھے ہاتھ یوں بڑھایا، میں نے ہاتھ ملایا، تو کہنے لگے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، اس نے پہلے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈال کے مجھے کہا کہ یہ رکھیں، یہ رہیں۔ تو میں نے یوں لیا، تو وہ کیا تھے، وہ سکے تھے انگلینڈ کے جو ہے نا، وہ کوئن، دو سکے ڈالر کے جو ہوتے ہیں، وہ سکے کی شکل میں یہ یلو کلر کے گولڈن کلر کے، وہ مجھے دیے، کہتے یہ رکھیں، میں نے لیے، اور میں کہ یہ اپنے پاس رکھو، میں کہ میں خضر ہوں، اچھا ہاں ماشاء اللہ، کہتا میں خضر ہوں، اور یہ آپ رکھیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس یہ اپنے پاس رکھیں۔ ایک بات یہ کہ ایک اور بات کی وہ کبھی شیئر کروں گا، پر میں کہ یہ رکھو، انشاءاللہ آپ کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور میں خضر ہوں، السلام علیکم، یہ کیا۔ تو میں ان کے دیے ہوئے تحفے کو دیکھنے لگا، میں کیا دیا انہوں نے، اتنے میں ادھر دیکھا نا تو وہ آدمی غائب۔ اچھا میں اب مجھے سمجھ میں بعد میں سوچا، میں اوہو حضرت خضر اسلام، کیونکہ وہ شخص جو آیا تھا نا وہ بغیر صفوں کو توڑے ہوئے آ نہیں سکتا کیونکہ لوگ بیٹھے ہیں۔ مجھے اب خیال ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یوں آتا گیا آرام سے، کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں ہو، سیدھا میرے تک پہنچ گیا، اور اسی طرح سیدھا وہ بندوں کے اندر چلا گیا، کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں ہوا۔ اب مجھے خیال ہے کہ اوہو، اب میں نے پیچھے آ گیا، ادھر ڈھونڈوں، تو مجھے ساتھی کہتے کیا ہوا سب، میں کہ نہیں اس نے صحیح ہے، ادھر دیکھوں، میں کہنے یار، میں کہ یہ تو حضرت خضر صلی والسلام، اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو، میں نے خیر وہ سنبھال لیے۔ اس کے بعد جو ہے کیفیات، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدینے میں جو کیفیات تھیں تو مجھے لگ ہی رہا تھا کہ یار کوئی ڈفرنٹ ہونے والا ہے، پتہ چلا وہاں تو حضرت خضر کی توجہات، رسول اللہ کی برکت سے وہاں ان سے ملاقات، اور انہوں نے وہ چیز دے دی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں چند دن گزارنے کے بعد اب میں واپس پاکستان آ گیا۔ پاکستان آ کے جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس گھر سے موو کر کے، وہ کرائے کے گھر میں تھے، ہمیں اپنا گھر مل گیا تھا، اپنا خرید لیا تھا، تو ہم اس گھر میں موو ہو گئے۔ اب جب وہ موونگ کی ہے، اس موونگ میں وہ سکے گم ہو گئے، اچھا 2-3 اور قیمتی چیزیں گم ہو گئے، سکے گم ہو گئے۔ اب اس کے اندر مجھے بڑی بے چینی، میں کسی سے شیئر بھی نہ کروں۔ اچھا میں نے پھر واپس جب آ گیا تو میں نے ابا شہید میرے پیر و مرشد مولانا محمد یوسف دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سارا قصہ سنایا۔ میں کہ ابا جی یہ ہوا اور یہ انہوں نے دیا، تو بڑے خوش ہوئے، بہت مسکرائے، اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، بس کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ 2-3 دفعہ یہ فرمایا۔ میں کہ جی جزاک اللہ، الحمدللہ، بجی آپ ہی کی برکت ہے، آپ ہی کی یہ توجہات ہے، تو ماشاءاللہ کی رحمت ہے تمہارے ساتھ، یہ کہا۔ اس کے بعد کیا، جب گھر موو کیا تو سکے گم ہو گئے۔ اب بڑا بے چین، اب یہ غم کسی کو کہوں بھی نہ، اندر ہی اندر سوچوں کہ یار کہاں چلے گئے۔ ادھر کیا ہوا کہ میں کچھ دن کے بعد رات کو خواب دیکھتا ہوں۔ خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میرے استاد مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بنوری ٹاؤن کے اندر، میں ان کا بڑا فیورٹ شاگرد تھا، اور میرے بڑے فیورٹ استاد تھے۔ مولانا بدیع الزمان صاحب ہیں، دوسرے مولانا حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ شہید، یہ میرے بڑے فیورٹ استاد، میں بھی ان کا بڑا فیورٹ شاگرد، یہ دونوں استاد ہیں۔ اور دارالعلوم کرنگی ہے، جو معتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب، تو یہ جن کا دارالعلوم، تو دارالعلوم کرنگی ہے۔
دارالعلوم کورنگی کا جیسے اس کا مہمان خانہ ہے یا یہ کہ جس جگہ پہ وہ ٹیلی فون ایکسچینج کا سسٹم بنا ہوا ہے وہ غالباً کمرہ ہے. تو وہاں مولانا سبحان محمود صاحب جن کو پھر مولانا صاحبان محمود بعد میں نام رکھا, مولانا صاحبان محمود صاحب جب وہاں موجود ہیں. اچھا, مولانا صاحبان محمود صاحب اس کو غالباً حیات تھے کیونکہ ان کا انتقال جو 2004 میں ہوا ہے. تو مولانا صاحبان محمود صاحب وہاں موجود ہے اور دارالعلوم کورنگی کے طلباء جو دور حدیث کے ہیں وہ سارے طلباء ان کے ساتھ ہیں. اچھا, ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحبان محمود صاحب کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی, کسی حاسد نے کوئی ایسی شکایت ان کو ایسی کر دی تو ان کو دل میں ملال ہوا میرے بارے میں, مفتی منیر کے بارے میں کہ یار یہ فلاں بات یوں کہتا ہے. یہ ایسا مجھے محسوس ہوا. تو میرے وہ دونوں استاد, یہ دونوں استاد دنیا سے جا چکے تھے غالباً اس وقت تک. ہاں, یہ دونوں استاد میرے جو ہے وہ مولانا صاحبان محمود صاحب سے وہاں دارالعلوم میں مل رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں اور میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور وہ مولانا بدیع الزمان صاحب نے پہلے اور مولانا حبیب اللہ صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا, مولانا حبیب اللہ مختار غالباً اس وقت حیات تھے یعنی مجھے صحیح یاد نہیں, لیکن مولانا بدیع الزمان صاحب تو غالباً وفات پا چکے تھے. مولانا حبیب اللہ مختار جو ہے وہ بڑے ان کا انداز جس طرح کڑک انداز بولنے کا اس طرح بول رہے ہیں اور میری صفائی پیش کر رہے ہیں. اچھا, کہا کہ یہ ہمارا ہونہار طالب علم ہے, بہت ہی ڈیسنٹ ہے, بہت ہی حسن اخلاق ہے اور بہت قابل عزیز استعداد ہے, یوں کر کے تقریر کر رہے ہیں. اور مولانا بدیع الزمان صاحب پاس کھڑے ہیں تو وہ خاموشی سے یوں تائید میں سر ہلا رہے ہیں, یوں کر کے یوں سر ہلا رہے ہیں. اور وہ آپ یہ ساری بات, اور مولانا سبحان محمود صاحب کو میں دور کھڑا دیکھ رہا ہوں, اچھا ماشاءاللہ, اچھا حضرت ماشاءاللہ, اچھا حضرت. وہ یہ حیران ہو کے کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اب اتنے میں نے سوچا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ان کا دل صاف ہو گیا, یہ معاملہ جو ہے درست ہے, یہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی. تو میں ذرا ہمت کر کے آگے آ گیا. تو جیسے میرے ان دونوں استادوں نے مجھے دیکھا, مولانا بدیع الزمان صاحب نے, مولانا حبیب اللہ صاحب نے, تو وہ مسکرائے, ہاں آؤ یوں کر کے اشارہ کیا. تو میں آگے بڑھ کے مولانا صاحبان محمود صاحب کو جو ہے نا مصافحہ کیا اور ان کو گلے لگ گیا. تو مولانا صاحبان محمود صاحب فرمانے لگے کہ ہاں بھائی, بس ایک بات ہمیں ایسے دل میں آ گئی تھی, لیکن مولانا بدیع الزمان صاحب اور مولانا حبیب اللہ صاحب نے تفصیلات سے مجھے آگاہ کر دیا ہے. اب الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, یہ کہہ کہ دوبارہ سینے سے لگایا, اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے مجھے کہا لو یہ تمہارا انعام ہے, مجھے دیا. تو میں نے ہاتھ میں لیے تو وہی سکے تھے سبحان اللہ, جو خضر صلاۃ والسلام نے وہی سکے تھے. میں نے لے لیا, میں کہ جزاک اللہ جی حضرت. میں نے اس کو جیب میں ڈال دیا. میں نے کہا یا اللہ شکر ہے, دل میں سوچتا ہوں کہ یار یہ سکے تو مل گئے بھائی, یہ تو گم ہو گئے تھے. اب وہ جو طلباء تھے دور حدیث کے طلباء, مجھے وہ بھی مصافحہ کرنے لگ گئے, سب ملنے لگ گئے, ایک خوش کن ماحول بن گیا. آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھل گئی تو میں نے صبح کو گھر میں شیئر کیا گھر والوں کو, یار یہ خواب دیکھا. اچھا ماشاءاللہ خواب تو اچھا ہے. یار اس میں سکے مجھے ملے. کہتا اچھا انشاءاللہ اللہ کرے مل جائیں, وہ تو بڑی بابرکت چیز تھی. یہ گھر میں بات ہوئی. اس کے بعد شام ہو گئی, رات ہو گئی, عشاء کے بعد کا وقت تھا. آپ جانتے کراچی میں بجلی چلی جاتی تھی, لوڈ شیڈنگ کا دور تھا. لوڈ شیڈنگ ہو گئی, بجلی چلی گئی. اچھا, ایک تخت تھا لکڑی کا, اس تخت پہ میں لیٹا کرتا تھا. تو سین میں تخت بچھا ہوا تھا, تو میں سین میں تخت پہ لیٹا ہوا تھا, اور یہ بچے جو ہے چھوٹے کھیل کود کر رہے تھے, اندھیرا ہوا تھا, اور وہ پنکھا ہاتھ کے پنکھا جھول رہے تھے. تو یہ ہم لیٹے میں, تو میں نے لنگی باندھی ہوئی ہے, بدن ننگا ہے, صرف لنگی باندھی ہوئی ہے, اور میں تخت پہ لیٹا ہوں. سامنے چارپائی پہ اہلیہ بیٹھی ہیں اور بچے ساتھ ہیں, کچھ بچے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں. اب اس طرح بیٹھا ہوں, لیٹا ہوا ہوں, تو باتیں کر رہے ہیں ہم. تو ایک دم میری یہ جو ہے نا بغل میں پسلی میں کوئی پتھر لگا, ایک دم پتھر لگا تو یوں سائڈ بھی گرا. تو اس کے بعد میں نے کہا اوہ یار یہ ایم کے لونڈے جو ہے نا, یہ پتہ نہیں یہ لوڈ شیڈنگ میں بھی کیا پتھر پھینکتے رہتے ہیں یار. ابھی یہ کہہ ہی رہا ہوں تو دوسرا پھر ایک اور لگا. میں کہ یار یہ تو یار کوئی دیکھ تاک کر کے مار رہا پتھر بھائی. میں یہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھ گیا, اور میں نے یوں اندھیرے میں ہاتھ مارا. میں نے کہا یہ کیا ہے, تو دیکھا, دوسرا دیکھا, تو میں نے کہا یار یہ تو سکے لگ رہے ہیں, اور لائٹ لگاؤ, لائٹیں لاؤ, وہی سکے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ سکے کہاں سے آئے,
رات مولانا صاحبان محمود صاحب نے مجھے دیے ہیں اور وہ میری یہ پسلی میں لگے ہیں اور سکے میرے ہاتھ میں. سبحان اللہ اکبر. میں نے کہا اوہو یہ تو واقعی اللہ تبارک و تعالی نے عجیب معاملہ کیا. سبحان تو یہ سکے مجھے اس طرح واپس آ گئے اور نتیجہ کہ پھر میں نے ان کو اچھی طرح سنبھال کر کے آج تک سنبھالے ہوئے ہیں. سبحان اور رمضان میں آخری عشرے میں جو معتکفین آتے ہیں تو میں ان کی زیارت بھی کرایا کرتا ہوں. تو وہ زیارت کرتے ہیں اور اس کو یہ نیک فال لیتے ہیں، اس کی برکت سے دعا بھی کرتے ہیں. سبحان تو یہ سکے اس طریقے سے مجھے باز پہنچے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مولانا سبحان محمود صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا بھی کوئی رابطہ ہے، وہ ماشاءاللہ کسی مقام پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ تکوینیات میں سے کسی مقام پہ اللہ نے قائم کر رکھا ہے کہ کیسے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے وہ سکے میرے گم ہوئے اور کیسے ان کے ذریعے سے مجھے پہنچے. سبحان اور یہ جو بات کہ وہ ان کو غلط فہمی ہوئی، اس سے ایک سبق آیا کہ دیکھو بھلے آپ حق پر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر بزرگوں کے دل میں آپ کے بارے میں غلط فہمی کوئی آ جائے تو برکات رک جاتی. سبحان دیکھو وہ سکے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تحفہ مجھے ملا ہوا تھا، لیکن مولانا صاحبان محمود صاحب کے دل میں کیا غلط فہمی آئی، ان کا دل وہ ہوا کہ یا ملال آیا تو وہ سکے میرے گم ہو گئے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، یار چھوڑو یار ہمارے جیسے تو ہیں، میں تو حق پہ ہوں، غلط کہہ رہے ہیں. وہ نہیں، وہ حضرت عالم ربانی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ والوں کی سیدھی تو سیدھی ہوتی ہے، ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، لہٰذا ان کا دل کبھی نہ دکھاؤ، کبھی ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جس سے ملال آئے، کیونکہ ان کے بارے میں تو فرمایا اللہ بھی صبر نہیں کرتا. سبحان اللہ. اللہ اپنے بارے میں صبر کر لیتا ہے، اپنے ولیوں کے بارے میں صبر نہیں کرتا. تبھی تو بخاری کی حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کو میرا اعلان جنگ ہے. سبحان اللہ. اپنے بارے میں نہیں کہا اللہ نے کہ جسے میرے ساتھ عداوت رکھی اس کا میرا اعلان جنگ ہے، نہیں فرمایا جسے میرے ولی کے ساتھ. تو اس سے یہ ایک سبق سیکھنا چاہیے ناظرین کو بھی کہ اللہ والوں کے بارے میں کوئی چھوٹی بات نہ کرے، کیونکہ چھوٹی بات کرنا آپ پر ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی بات کی وجہ سے کوئی آپ کی نجات تو نہیں ہونی، یا اللہ نے پوچھنا تو نہیں کہ تو نے فلاں بزرگ کے بارے میں چھوٹی بات کیوں نہیں کی. یہ بلا وجہ ٹائم ویسٹ ہے، بلا وجہ اللہ کی یہاں اپنی کریڈیبلٹی خراب کرنی. اب وہ غلط فہمی کیا ہو گئی ان کے دل میں، یہ تو خواب بتا رہا ہے نا. بالکل. تو لیکن مجھے یہ سبق آیا کہ اللہ والوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہو جس میں قدرت آئے، انوارات سلب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب خوش ہو جاتے ہیں ان کے خوش ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجھے جو ہے وہ سکوں کا جو تحفہ تھا واپس لوٹا دیا. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے یہ وہ سبق ہے کہ یہ وہ قصہ ہے چونکہ حضرت رضیان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں سنا چکا تھا، ان کے ساتھ شیئر ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی اتھینٹسٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا مجھے بیان کر دینا چاہیے. اور اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کچھ ہے. کیونکہ مدینے میں جو احوال دیکھے ہیں وہیں پہ نظر کرم مل گئی ہے تو آگے اللہ نے راستے کھول دی. سبحان اللہ. بہت دلچسپ، بہت ہی روح پرور، اور کیا کہیں اس میں تو کتنے کیسے بڑے رقت آمیز واقعات بیچ میں آئے، اور آپ کا ہر لمحہ ماشاءاللہ بابرکت تھا. اور پھر مزے کی بات الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج تک بھی ہمیں جو ہے ان بزرگوں کی تائید اور نصرت حاصل رہتی ہے. سبحان. ہاں حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملاقات تھی، ان کا وہ ایک کہنا تھا، لیکن آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ بھی کتنے معاملات میں الحمدللہ ان کی میرے ساتھ نصرت تائید رہتی ہے، اور یہ رسول اللہ کی برکتیں ہیں، اور اللہ دین کا کام بھی لے رہے ہیں اور ان کی تائید نصرت بھی ساتھ چلتی ہے تو ہمارے لیے کام آسان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.